بیرسٹر شبیر شاہ صاحب، جو سیاسی طور پر تنقید ہوتی رہی، کیا آج نواز شریف صاحب کی العزیزیہ میں بھی بریت سے پھر وہ جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں اس کے درست ہونے کا یہ ثبوت ہے؟ یہی سمجھتی ہے قانونی طور پر بھی کمیونٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے آرٹیکل 62(1)(f) پہ۔ جی پیناما ججمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، لیکن اس ججمنٹ میں یہ نہیں طے کیا گیا تھا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے یا نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ ہے اس کے بعد، جو یہ طے کرتی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب بھی 62(1)(f) میں کوئی ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس کو تاحیات نااہلی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ جی آپ بات جاری رکھیں۔ یہ الیکشنز ایکٹ 232 جو آیا ہے جی، جو میرے سینئر عابد زبیری صاحب نے جس پہ روشنی ڈالی، میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس کے تحت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا ہر قانون تمام افراد پہ لازم ہے جب تک اس کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار نہ دے۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ کا جو پریزنٹ فیصلہ ہے، اگر وہ جب تک نہیں آتا یا جب تک کوئی اس پہ کوئی بار نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا فارم ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور میری پرسنل اوپینین بھی یہ ہے کہ کیونکہ اس ججمنٹ میں ابہام ضرور ہے کہ 62(1)(f) جہاں پہ آئین کوئی مدت تعین نہیں کرتا، اور 63(1)(h) جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ہینیس کرائم، فار ایگزامپل اگر آپ نے قتل کیا ہے، اگر آپ نے ڈکیتی کی ہے، اس کے بعد بھی آپ 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ تاحیات نااہل ہیں۔ یہ اگر آئین کو اس کی روح سے پڑھا جائے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو اچھا، آپ نے وہ جو بات میں ایک بینچ کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بیرسٹر صاحب بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اب مسئلہ یہ کہ یا تو پھر یہ قانون جو ترمیم کے ذریعے پیدا وہ رہے گا یا پھر وہ ججمنٹ رہے گی نا۔ دیکھیے، بیرسٹر شبیر شاہ صاحب نے بالکل صحیح بتایا۔ ٹھیک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کا حق پارلیمان کو ہے۔ عدلیہ آثار آنکھوں پر اس کو نہیں ہے۔ عدلیہ کے آرٹیکل 175، میں جان بوجھ کے سیکشن کوٹ نہیں کرتا عوام الناس کے لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہی فیصلے کرے گی۔ قانون میں اگر ٹائم نہیں ہے، قانون نے ٹائم دیا ہوا ہے، یہ کام کرے گا 2 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یہ کام کرے گا تو 5 سال کے لیے ہوگا، تو یہ اس نے نہیں دیا، نہ آئین نے نہ ایکٹ نے، تو کہے گا وہ تو ایک شغل تھا۔ اور سمیع اللہ ملک کے علاوہ کیسرانی کی ججمنٹ میں انہوں نے اور کہا وہ فیصلے کہیں اور ہوئے تھے۔ چلو میں نہیں کہتا، میں لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا تو نہیں ہونا کہ وہاں جو چاہو منہ سے کہہ دوں۔ یہ افتخار چیمہ تھے وزیر آباد والے ہماری پارٹی کے، میں نے اس کے بھی یہی تھا، اس کو انہوں نے، تو مختلف فیصلے بھی مختلف ہیں۔ اور پارلیمان، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اپسٹ کرنے کا اختیار ہے، اور یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ 1964 سے ہاؤس آف لارڈ سے چلا آ رہا ہے کہ جب یہ برما شیل کا کیس ہوا تھا، اس میں ہاؤس آف لارڈ نے ججمنٹ دی تھی تو پارلیمان نے ججمنٹ کو اپسیٹ کر دیا تھا۔ لا میکنگ کہ ڈسکوالیفیکیشن 2 سال ہے، 3 ہے، 4 ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا ڈسکوالیفائی کرنے کا، عوام کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی یقیناً یہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے ہیں 3، اور چوتھا لا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے۔ لیکن جیسے شاہ صاحب نے کہا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں، یہ جو حد ہے نا، سب سے برا جرم ہوتا ہے دنیا میں، قذف کی بھی ایک حد ہے، اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ جس کی حد طے ہو جائے گی کہ اس نے خاتون کی بے عزتی کی ہے تو اس کے لیے سزا پتہ کیا ہے؟ 2 سزائیں، کوڑے 100، اور عمر بھر اس کی ہم گواہی نہیں لیں گے۔ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الا من تاب و اصلح، ہاں اگر اس کا رویہ چینج ہو جائے گا تو اس کی گواہی لے۔ حد کے اندر
آپ اس کی گواہی لے لیں گے, اس کو کوالیفائی مان لیں گے. جو ٹیررسٹ ہے, جو قاتل ہے, اس کو بھی 5 سال بعد الیکشن لڑنے دیں گے. اور اگر آپ نے مان لیتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹے کی ریسیول جو ہے تنخواہ وہ ڈکلیئر نہیں کی تو اس کو آپ لائف کریں گے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں, ہم ہر سال ٹیکس دیتے ہیں, میں بھی, یہ بھی دیتے ہوں گے ہمارے فاضل دوست. ہم نے کبھی نہیں لکھا اس کے اندر کہ یہ پیسے ہم نے آئندہ کے لیے لینے ہیں. ہم صرف یہ لکھتے ہیں کہ یہ لے چکے ہیں, یہ ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے لینے تھے, تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک میں, تماشا چل رہا ہے, بس چلنے دیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ احتیاط سے بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کہی واضح طور پر کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو یا تبدیل کرے یا اس میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے. لیکن ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ قانونی ماہرین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. اور اس سے پہلے ایک آبزرویشن بھی اس حوالے سے آ چکی ہے, لیکن جو کیسز ان کے تھے جس میں انہیں سزائیں کی گئی تھی وہ ان عدالتوں کی طرف سے انہیں اس میں بری کر دیا گیا ہے. اب ہم چونکہ یہ بھی ماضی سے جڑا ہے معاملہ, تو پھر جو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل, اس پر جو ریفرنس ہے وہ بھی تاریخ سے آج یہاں تک پہنچا ہے کہ اس پر ایک ریفرنس ڈالا گیا اور پھر آج سپریم کورٹ میں اس کی براہ راست سماعت ہوئی.